حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج دوسری تراویح، آج کی تراویح میں 2.5 جز قرآن کریم کی شروع سے اگر حساب کیا جائے تو 2.5 جز پورے ہوئے۔ سورۃ البقرہ کے اختتام کے ساتھ ساتھ سورۃ آل عمران کے ابتدائی 2 رکوع کو بھی آج پڑھا کر سنایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 140 پر 1 پر پہلا پارہ الف لام میم مکمل ہوا، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 پر 2 پر دوسرا پارہ سیقل بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کی پہلی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم کے اندر خیر کے اعمال، نیکیوں کے اعمال کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں کہ صرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے صرف اسی کو نیکی کا کام نہ سمجھو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جن کو اللہ وہاں بیان کرتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوگا کہ قرآن آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، قرآن یا ترجمہ قرآن رکھ لیں، پھر جو میں کہتا ہوں اس کو سنیں، تو علماء ہو یا عوام ہو، مرد عورتیں، سب کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ چنانچہ میں بھی قرآن اپنے ہاتھ میں سامنے رکھ کے ہی بتا رہا ہوں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے سننے سنانے میں۔ اور آگے کی آیت اگر ہم دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی ولکم فی القصاص حیات۔ ان آیتوں کے اندر اسلام کا جو نظام ہے قصاص کا، اس کو بیان کیا گیا کہ ایک آدمی بلا وجہ دوسروں کو قتل کرتے پھرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، تو سزا اس کی یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ اس کے اندر اس قاتل کے لیے بھی حیات ہے، مقتولین کے لیے بھی حیات ہے۔ ایک آدمی جب معاشرے کے اندر ڈر پیدا کرنے والا بن گیا کہ پتہ نہیں کب کس کی جان لے لے، تو اس کو حکومت کی طرف سے جب مار دیا جاتا ہے تو پھر پوری انسانیت کی زندگی ہے گویا، مگر یہ کام حکومت کا ہے، انفرادی نہیں۔ آگے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، اس کے اندر وصیت کا تذکرہ ہے، وراثت کے احکام کے آنے سے پہلے کہ بیٹے کے، بیٹی کا، بھائی بہنوں کا، ماں باپ کا کس کا کیا حصہ ہوتا ہے وراثت میں، پراپرٹی میں، تو اس کا تذکرہ آنے سے پہلے حکم آنے سے پہلے وصیت اسلام کے اندر فرض اور لازم کی گئی تھی۔ بعد میں جب وراثت کے احکام آ گئے تو وہ منسوخ ہو گئے۔ آج جو وارث نہیں، وراثت میں جس کا حصہ نہیں ہے، ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا مستحب کہا جاتا ہے۔ پھر آگے کی ہم آیتیں دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں بھی پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے اندر بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت، احکام، مسائل اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کے دن اور رات میں کی جانے والی تلاوت، اور رمضان کے دنوں کے روزے، اور رمضان کے راتوں کی 20 رکعت تراویح، اس میں حفاظ کا قرآن کریم سنانا، اور غیر حافظ لوگوں کا، غیر حفاظ کا قرآن کو شوق کے ساتھ 20 رکعت میں کھڑے ہو کے سننا، اس کو سمجھنا، ان ساری چیزوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ پھر آگے ہم دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 2-3 باتیں سمجھ لیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کے قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے۔ ہم کو جو اللہ سے مانگنا ہے ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ کا کوئی زمان، اللہ کی کوئی جگہ خاص نہیں کہ اللہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں۔ چنانچہ ہم کو دعا آواز سے چیخ کے مانگنے کی ضرورت نہیں، دعا آہستہ کرنا ہی بہتر ہے۔ عبادتوں میں جس قدر بھی ہم کو مشقت ہوتی ہے، مشقت برداشت کر لیں، صبر کر لیں، کیونکہ اللہ بالکل قریب ہے اور اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پھر آگے ہم آیت دیکھیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے اندر اعتکاف کا تذکرہ ہے۔ اعتکاف میں ایک ہوتا ہے کوئی شخص منت مان لیا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو روزوں کے ساتھ اعتکاف کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے، وہ اعتکاف واجب۔ اور ایک ہے جب بھی مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں جب تک کہ باہر نہ آ جائیں، تو اس وقت تک دیگر عبادتوں کے ثواب کے ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تیسری قسم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو کہ سنت ہے،
عورتوں کو بھی اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، اس کے اندر بھی وہی ساری صورتیں ہیں۔ تو اعتکاف کی بڑی ساری فضیلتیں ہیں۔ پھر اور تھوڑا آگے ہم بڑھ کر دیکھیں تو آیت ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کے بارے میں۔ اللہ نے چاند کو، سورج کو پیدا کیا لوگوں کے حساب کے لیے۔ بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ انسانوں کے بہت سارے معاملات، کئی سارے معاملات کا تعلق ہوتا ہے چاند کے حساب سے، اور بہت سے چیزوں کا تعلق ہوتا ہے سورج کے حساب سے۔ چنانچہ چاند کے ذریعے سے یہاں پر کیا فائدہ ہے، اس کے بڑھنے گھٹنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو بتایا گیا لوگوں کے لیے وقت کا اندازہ کرنے۔ حج کا مہینہ کب آتا ہے، چاند سے معلوم ہوگا۔ روزہ یعنی رمضان کا مہینہ کب آتا ہے، چاند سے معلوم ہوگا۔ اور ہم کو پتہ چلے ایک عورت عدت میں ہے تو اس کی عدت کب پوری ہوگی، کتنے مہینوں سے پوری ہوگی، 3 مہینے میں، 4 مہینے 10 دن میں، تو ان مہینوں کا حساب چاند کے مہینے کے ذریعے سے ہی پورا ہوگا۔ ہم نمازوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب، عصر کا وقت کب، مغرب کا وقت کب، ان سب نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج سے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سے بھی ہمارے اوقات ہم کو پتہ چلتے ہیں عبادتوں کے لیے۔ اس کے بعد کیا آیت ہم دیکھیں تو اللہ حج کے ارکان، حج کے اعمال، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے، حج میں 2 رکن ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، نمبر 2 ہے طواف زیارت۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے 5 دن ہوتے ہیں کل، حج کے کل 5 مقامات ہوتے ہیں۔ گویا 5 دنوں میں، 5 جگہوں میں 7 کام کرنے کا نام، 7 کاموں کے کرنے کا نام حج ہے۔ 5 دن کیا ہے، یہ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی تاریخیں۔ 5 جگہ کون سی، یہ وہی کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، منا، مزدلفہ، عرفات ہے۔ ان سب جگہوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے جا بجا۔ اور وہ 7 کام بہت آسان، جس کو ہم جانتے ہیں کہ احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، وقوف ہے، رمی ہے، قربانی ہے، حلق یا قصر ہے۔ اور آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ ایک ہوتا ہے کہ مسلمان، دوسرا ہوتا ہے کافر۔ آج کل کے زمانے میں خطرناک مرض جو پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایتھسٹ کا ہو جانا، مرتد ہو جانا، مسلمان اپنے اسلام سے پھر جانا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ یہ بڑا خطرناک ہے، بڑی محرومی، بدقسمتی کی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہنے لگتے ہیں آج کل کے نوجوان، حضرت مجھے اسلام کے بارے میں شک آ گیا، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، میں نہیں مانتا جنت کو جہنم کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج باقاعدہ منظم سازشیں ہیں نوجوانوں کے، مسلمانوں کے ایمان کو اس کے اندر کمزوری پیدا کر کے، اس کے اندر کمزوری پیدا کر کے ایمان کو ختم کر دینے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ اس آیت کے اندر کہتے ہیں کہ جو مرتد ہے، مسلمان رہ کر اب اسلام سے نکل گیا، جہنمی ہے، اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ مرتد کی سزا اللہ نے بتایا ہے کہ قتل ہے، لیکن یہ کام، یہ بھی جیسا کہ بتایا کہ انفرادی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے، کسی فرد کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے دہشت گردی کی نفی کی ہے۔ دہشت گردی اسلام کا مذہب نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا بھی نہیں ہے۔ آگے کی آیت کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو سمجھایا کہ ایک مرد شادی کیا ہے، وہ عورت اس کی اپنی بیوی ہے، بیوی حلال ہے، اس کے باوجود 3 کام کرنا حرام۔ حیض کی حالت، جو ماہانہ پیریڈ جس کو کہتے ہیں، ماہواری میں صحبت کرنا، بیوی کا شوہر کا بیوی سے ملنا حرام۔ نمبر 2، ولادت کے بعد، جو ڈیلیوری کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے، وہ نفاس کے خون کے آنے کے دنوں میں ملنا حرام۔ نمبر 3، عورت کے آگے کی شرمگاہ سے تو ملنا حلال ہے، لیکن پیچھے کی شرمگاہ سے، دبر سے، پیچھے کے راستے سے، بڑے پیخانے کے راستے سے، استنجے کے راستے سے ملنا حرام۔ تو ان 3 چیزوں کو اس کے اندر ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے تعلق کرنا، یہ ساری صورتیں قرآن حدیث کی روشنی میں پکا حرام ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا تذکرہ ہے۔ طلاق کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک طلاق دے دے۔ طلاق کے اندر 2 ہوتے ہیں، طلاق رجعی، بائن۔ ایک طلاق رجعی وہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد آدمی اپنی بیوی کو واپس لوٹا لے، نہیں میں غلط کر دیا، اب میں واپس لیتا ہوں، تو طلاق تو پڑ گئی تھی ایک، لیکن واپس رجوع کر لینے کی وجہ سے بیوی بن جائے گی۔ ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ اس طلاق کو دینے کے بعد اب دوبارہ میاں بیوی اگر ملنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح ہی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مل نہیں سکتے۔ اور ایک ہوتا ہے 3 طلاقوں کا دینا۔
اللہ اللہ کے رسول کو سخت ناراض ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا تو 3 طلاق ایک مجلس میں بھی اگر دے دے گا تو 3 ہی ہوگی، ایک نہیں ہوگا۔ آگے آیت ہم دیکھتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس کے اندر عدت کا تذکرہ ہے۔ عدت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت۔ ایک عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دیا تو طلاق کی عدت کیا ہے؟ اگر عورت حاملہ ہے یا عورت حاملہ ہوگی یا تو نہیں ہوگی۔ اگر عورت حاملہ ہے، اگر ایک شوہر بیوی کو طلاق دے دیا، وہ عورت اگر حائضہ ہے، اس کو حیض آتا ہے، ماہواری کا خون اس کو ماہانہ آتے ہیں، تو 3 حیض، ثلاثۃ قروء جس کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ 3 حیض گزار دے تو اس کی عدت طلاق پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا کیونکہ وہ نابالغہ ہے یا اتنی بڑی عمر کی ہو گئی ہے 55-60 سال کی کہ اس کو حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند، تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں۔ ایک شوہر انتقال کر گیا، بیوی زندہ ہے، تو عدت وفات ہے، تو عدت وفات کیا؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر عورت حاملہ ہے تو تمام صورتوں کے اندر حاملہ عورت پر عدت اگر لازم ہو جائے تو جب ڈیلیوری ہو جائے گی، وضع حمل ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، یہاں ایک اہم واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک شخص باطل جالوت، اس کے پاس 3 چیزیں بھی تھیں کہ منظم فوج بھی ہے، تعداد بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن دوسری طرف صاحب حق حضرت طالوت ہیں جن کے پاس نہ منظم فوج ہے، نہ تعداد ہے، نہ طاقت ہے، مگر اللہ کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ مسلمان کبھی صرف مادیت کی وجہ سے، دنیاوی طاقتوں کے بل بوتے پر غالب اور کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اللہ پر ان کے ایمان کی وجہ سے، اعمال خیر پر ان کی مداومت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ جماعت چھوٹی ہے تعداد میں، لیکن اللہ پر بھروسہ ان کا اچھا کامل ہے، اعمال خیر کرتے ہیں تو اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پر کامیابی دے دیتے ہیں۔ تو آج کل کے زمانے بھی مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو کام ان کو کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جانا ضروری ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے کی آیتوں میں جس تلک الرسل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں آپ کو آسانی کے لیے اس طرح سے سمجھاؤں کہ قرآن کریم کی آیتیں، پوری آیتیں قرآن ہی ہیں، ہر آیت کو آپ لے لو قرآن ہے، لیکن آیتوں میں سے بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر فضیلت ہے۔ ویسا سارے پیغمبر رسول، سب اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، لیکن ان پیغمبروں میں، رسولوں میں ایک دوسرے پر اللہ فضیلت دیتے ہیں۔ امت کے اعتبار سے تو سب کے سب پیغمبر افضل ہی ہیں، لیکن نبیوں میں آپس میں فرق ہے، ہر نبی کی ایک خاص فضیلت رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنانا، حضرت نوح کو طوفان نوح کے اندر کے بعد جد امجد دوم بنانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کے واقعات، یہ سب ان کے اپنی خاص خاص فضیلتیں ہیں، مگر اللہ نے ان نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، انا سید ولد آدم۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو قرآن کریم صاف یہاں پر کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں، جبر و اکراہ نہیں، زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوایا جائے یہ بالکل اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو تلوار کی زور پر اسلام کے پھیلنے کا جو وعدہ، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ سارے دعوے بالکل غلط ہیں، 100% غلط ہیں۔ آگے آیت الکرسی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، تو بچوں کو اچھی طرح اس کو حفظ کرا دینا چاہیے، بڑی فضیلت والی آیت ہے، مرد عورتیں بڑے چھوٹے سب اس کی تلاوت کریں۔ آگے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کیے۔ نمرود بادشاہ جابر ظالم، وہ اپنے آپ کا سجدہ لوگوں سے کرواتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، تو عقلی دلائل سے، لاجیکلی طریقے پر اس سے بحث کر کے، گفتگو کر کے اس کو ہرا دیے، اس کو شکست دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آج میں اپنے نوجوان لڑکوں سے، لڑکیوں سے، ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اسلام کی حقانیت کو عقلی دلائل سے، کتابوں کو پڑھ کر، خود سمجھ کر اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد سامنے والے کو اس کے اپنے انداز کے مطابق سمجھا کر
غیر مسلمین کو ان کو خوبصورت طریقے سے اسلام کی خوبیاں بتا کر سمجھانے کی وہ صلاحیت پیدا کریں، کیونکہ مناظرہ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور آگے آیت ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کئی ساری بستیاں، ایسی شاندار بستیاں رہی، 100 سال کے بعد بالکل بے نام و نشان ہو گئے، کھنڈرات میں بدل گئے۔ اب جو کھنڈرات میں ہیں لیکن وہی 100 سال کے بعد بڑی عالی شان ہائی ٹیک سٹی بن گئی ہیں۔ تو بعد الموت، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ اللہ محشر کا میدان قائم کرے گا۔ اس کی ایک ادنا مثال، ایک ادنا سی جھلک حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کر کے بتایا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں آگے کی آیتیں ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ ایک کسان ہے، اللہ مثال سمجھاتے ہیں، مثال سے کسان ہے، ایک دانہ لے جا کے زمین میں بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتے ہیں، 7 ڈالیاں نکلتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس کسان نے زمین میں ایک دانہ بویا، پایا ہے 700 دانے۔ بلکہ آپ اسی مثال کو لے لیں کہ بندہ ایک کام، ایک چھوٹا سا عمل نیکی کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا تو اس ایک کا ثواب 700 نہیں بلکہ کروڑوں نیکیاں وہ کما سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا رمضان کے ایک فرض کا درجہ 70 عام دنوں کے فرض کے برابر، رمضان کے باہر کے رمضان میں باہر جو فرض کا درجہ ہوتا ہے وہ رمضان کے نفل کو اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ خیر آگے ہم دیکھیں تو اللہ نے زنا کے، سود خور کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں بڑی مذمت بیان کی ہے۔ سود کے بارے میں، سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو سود کھانے سے باز آ جاؤ، ہمارے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہمارے روکنے کے باوجود نہ رکے، ضد میں رہے، اڑے رہے، تو پھر سمجھو کہ ہماری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ جب اللہ جنگ کا اعلان کر دے اور سامنے والی جو پارٹی ہوگی اس کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوگی وہ تو ضرور جنگ میں ہار کے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گی وہ پارٹی۔ اب ان لوگوں کے پاس، سود خور لوگوں کے پاس ہے کیا قیمتی چیز؟ وہ ہے ایمان، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، سود کے 1 روپے کھانے کو حدیثوں کے اندر تو 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر بتایا گیا ہے۔ آج کل کئی سارے لوگ سود کو، سود کے کھانے کو، سود کے کاروبار کو تعویل کر کے، بیجا مطلب بیجا باتیں کر کے، بیکار کی باتیں کر کے اس کو حلال بناتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں۔ جان لیں اس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے ختم نکل جائے گا وہ۔ اور آگے ہم دیکھیں کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اللہ نے معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، قرض، تجارت، گروی رکھنے، ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں اگر آپ لوگ تحریری دستاویز یعنی ریٹن فائلز اگر تیار کر کے، ڈاکومنٹس تیار کر کے رکھ لیں، چاہے وہ کتنا بھی خاص دوست، جگری دوست کیوں نہ ہو، لیکن ایک معاملہ کرتے ہیں تو وہ تحریری کاغذ میں، جس کو بڑے کہتے ہیں نا لکھا پڑھی، وہ کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی مشورہ دیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بڑی زبردست آیت ہے، بڑی زبردست جامع اور مفید ترین دعا ہے۔ ہم کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی معافی مانگنے کا طریقہ ہم کو سکھایا گیا۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے مسلمان مرد عورتوں میں سے ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے، بچوں کو یاد دلانا چاہیے۔ یہ صورت، اس کے بعد کی جو صورت آتی ہے وہ صورت آل عمران۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری اور نزول کے اعتبار سے 80 پر 9 ایسا کچھ ہے۔ یہ صورت مدنی ہے۔ آل عمران، آل کا معنی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اولاد، آل عمران کا معنی عمران کی اولاد، ایک شخص ہیں ان کی طرف منسوب کر کے یہ اسی اس مناسبت کی وجہ سے اس سورہ کا یہ نام آیا ہے۔ اس صورت کے اندر ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس صورت میں جو سب سے آخری بات بولنے کی ہے وہ یہ ہے، نجران کے 60 عیسائی کرسچن لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک وفد بن کر، ایک ٹیم بن کر آئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو کر کے کچھ اپنے ناز میں، فخر میں، شان میں آئے تھے کہ اللہ کے نبی کو گویا شکست دے دینا، ہرا دینا، اپنا بول بالا کرنا، اس ارادے سے آئے تھے۔ تو آ کر انہوں نے شاعر، اپنے جو مشہور ترین، معروف ترین، مقبول جو شاعر تھا ان کا، اپنا وہ شاعر پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو وہ لوگ بالکل دب گئے، خاموش ہو گئے، ان کی دال نہیں گلی۔
اس کے بعد خطیبانہ طور پر خطیبانہ انداز سے بات کر کے اپنی بات منوانے کے لیے انہوں نے اپنا جو مشہور و معروف خطیب تھا اس کو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، جنہوں نے خطابت کے میدان کے شہسواری کا حق ادا کر دیا، تو وہاں پر بھی وہ لوگ شکست کھا گئے، خاموش ہو کے دب کے بیٹھ گئے۔ پھر جب نمبر آیا ان کا تو وہ دلائل کے ذریعے سے بات کرنا شروع کیے، پروف کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس بذات خود سرکار دو عالم میدان میں اترے اور دلائل کے ذریعے سے ان کے سوالات کا جواب دینے لگے۔ تو ایک اور آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، جس کے اندر کیا کہنا ہے کہ کفار سے، غیر مسلمین سے تعلقات کیسے ہوں۔ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کا رازدارانہ تعلق، راز کی باتیں بتا دینا، ہر چیز کو ان کے سامنے شیئر کر دینا، ہر چیز بتا دینا۔ تو اس سلسلے میں ایک معیار ہے، ایک حد ہے، تو اس حد کو جاننا چاہیے۔ اس بارے میں آپ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کر کے معلوم کریں کہ کیسا تعلق قائم کرنا غیروں سے جائز ہے، اور مسلمانوں سے کس حد تک بھی تعلق کی کوئی پابندی قید ہے یا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے۔ بس آخر میں ان آیتوں کے ذریعے سے آج کی تراویح کا حصہ ختم ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔